پیش ہے ماہ اگست کی ادبی سرگرمیاں ڈاکٹر سلیم احمد کی زبانی۔ کھدرا واقع اسلم جاوید کی رہائش گاہ پر بزم وقار ادب کی ایک شعری نشست رفعت شہدہ صدیقی کی صدارت میں 1 اگست کو منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر نسیم حیدر اور نفیس حیدر موجود رہے، جبکہ نظامت عاصم کاکوری نے انجام دیے۔ نشست کا آغاز عرفان لکھنوی کی نعت پاک سے ہوا۔ پروگرام کے اختتام پر پروگرام کے کنوینر اسلم جاوید نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ نائش بارابنکی کی لکھنؤ آمد پر 3 اگست کو ایک بہاریہ مشاعرے کا انعقاد بزم شعرائے ہند کی جانب سے عاشق رائے بریلوی کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ صدارت روش چندیلوی اور نظامت محسن عظیم انصاری نے انجام دی، جس میں عثمان عظیم، عقیل غازی پوری، سلیم روشن، تاج بارابنکی، حامد لکھنوی، معود لکھنوی، عاشق رائے بریلوی نے اپنے کلام پیش کیے۔ 7 اگست کو شعبہ اردو الہ آباد یونیورسٹی کے سابق صدر اور مشہور محقق پروفیسر فضل امام رضوی کو خراج عقیدت کے طور پر منعقد ایک پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھنؤ یونیورسٹی کے استاد پروفیسر نیّر جلال پوری نے کہا کہ والدین کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کی لائق اولاد ہوتی ہے، اور یہ بات پروفیسر فضل امام کے فرزندوں نے ثابت کر دی۔ انہوں نے اپنے والد کی یادوں اور اردو ادب کے سرمایہ کو محفوظ رکھنے کے لیے فضل ادب اکیڈمی کی بنیاد رکھی، اور پروفیسر امام کے انتقال کے بعد پہلے یوم پیدائش یعنی 7 اگست کو یاد فضل امام پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر اکبر علی بلگرامی کو صحافتی خدمات کے اعتراف میں اور لئیک رضوی کو ان کی ادبی خدمات کے لیے، جبکہ وقار رضوی کو بعد از مرگ ان کی مجموعی خدمات کے اعتراف میں پروفیسر فضل امام ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر الہ آباد یونیورسٹی کے سابق صدر شعبہ اردو پروفیسر علی احمد فاطمی نے مہمان خصوصی اور اپنے کلیدی خطبے میں پروفیسر فضل امام کی گراں قدر ادبی خدمات اور ان کی شخصیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی، جبکہ صدارتی کلمات درالحسن نے ادا کیے۔ منظوم نذرانہ ڈاکٹر مخمور کاکوروی اور معید رہبر نے پیش کیے۔ ڈاکٹر سلیم احمد نے تاثراتی مضمون اور پروفیسر عباس رضا نے یہ مخصوص لب و لہجے میں تقریب کی نظامت کے فرائض انجام دیے۔ لفظ کا مسکن لکھنؤ، یہ کتاب ہے معروف شاعر و ادیب اور صحافی رضوان فاروقی کی۔ اس کی تقریب رسم اجرا مسرور ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام سینٹ روز پبلک اسکول میں 7 اگست کو منعقد ہوئی۔ مشہور و معروف صحافی احمد ابراہیم علوی نے صدارت اور رحمت لکھنوی نے پروگرام کی نظامت کے فرائض انجام دیے، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر محمد احمد خان ادیب، ایس ایم حیدر اور سنجے مشرا شوق نے شرکت کی۔ پروگرام کی خاصیت یہ رہی کہ کسی نے بھی مفت کتاب حاصل نہیں کی اور نہ حاصل کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اردو کے شیدائی زبیر انصاری نے 11,000 روپے کی کتابیں اور دیگر حضرات نے بھی 2,000 اور 500 روپے تک کی کتابیں خرید کر اچھی کتاب خرید کر پڑھنے کی دلیل پیش کی۔ پاسبان اردو ادب کا ماہانہ دوسرا طرحی مشاعرہ 9 اگست کو جامعہ اسلامیہ بانگر موگ میں ڈاکٹر محمد عارف کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ اس کی صدارت دبستان اہل قلم لکھنؤ کے صدر معید رہبر نے اور نظامت محمد ارشد طالب نے انجام دی۔ شعراء میں معید رہبر، نصیر احمد نصیر، طارق صفا لکھنوی، عاشق اناوی، ڈاکٹر ریاض برحق، تقدیر حسین تقدیر نے اپنے کلام پیش کیے۔ اردو کے مشہور ادیب، شاعر اور گورکھپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے استاد ڈاکٹر اختر بستوی مرحوم کے یوم پیدائش کے موقع پر 9 اگست کو ساجد میموریل کمیٹی کی جانب سے ایک نشست کا اہتمام کیا گیا۔ کمیٹی کے سیکریٹری محبوب سعید حارث نے ڈاکٹر اختر بستوی اور اپنے والد حامد علی اور نانا قاضی عدیل عباسی کے مراسم پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ کمیٹی کے سیکریٹری محبوب سعید حارث نے ڈاکٹر اختر بستوی، اپنے والد حامد علی اور نانا قاضی عدیل عباسی کے مراسم پر
تفصیل سے روشنی ڈالی، جبکہ صحافی، شاعر اور کالم نگار ضمیر احمد پیام نے اختر بستوی کی تخلیقات پر روشنی ڈالی۔ 12 اگست کو آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقد پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے ہندی اردو ساہتیہ ایوارڈ کمیٹی کے صدر اطہر نبی نے کہا کہ ہماری غزلیہ روایت میں محبت، احتجاج اور انسانیت کے موضوعات ہمیشہ اہم رہے ہیں، مگر راحت اندوری نے گزرتے وقت کے ساتھ اپنے لہجے میں انسانیت اور احتجاج کے ساتھ انقلابی اور مذہب انسانی کو موضوع بنایا، جو وقت کا تقاضا تھا۔ آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری اور پروگرام کے کنوینر ڈاکٹر عمار انیس نگرامی، کرامت گرلز پی جی کالج کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نزہت فاطمہ، اسلامیہ کالج کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر یاسر جمال نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پروگرام کی نظامت احمد اویس نگرامی نے انجام دیے۔ بزم شمس کا ماہانہ مشاعرہ 16 اگست کو گولہ گنج میں خلیل احسن بارہ کی صدارت میں حافظ عبد الرؤف کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ مہمان خصوصی حافظ رفیق اور نظامت رضوان فاروقی نے انجام دیے۔ شعراء میں لکھنؤ کے تقریباً 1 درجن مشہور و معروف شعراء نے حصہ لیا۔ معلوم ہو کہ بزم شمس لکھنؤ کے کوہنہ مشت شاعر ساحل لکھنوی نے 1951 میں قائم کی۔ ان کی رحلت کے بعد ان کے لائق اولاد ڈاکٹر اسرار الحق قریشی اور ابرار سالم نے اپنے والد کی قائم کردہ تنظیم کو متحرک کرنے اور ادبی وراثت کو منظر عام پر لانے کا کام کر رہے ہیں۔ 18 اگست کو بزم سخا لکھنوی کے تحت ایک شعری نشست کا اہتمام بزم کے جنرل سیکریٹری طارق سخا کی مولوی گنج واقع رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ صدارت نصیر احمد نصیر نے اور نظامت احمد جمال نے بخوبی انجام دیے۔ مہمان نے خصوصی کے طور پر معید رہبر نے شرکت کی، جبکہ شعراء میں نصیر احمد نصیر، معید رہبر، احمد جمال، طارق سخا، احتشام گوہر نے خصوصی طور پر اپنے کلام پیش کیے۔ 18 اگست کو ہی سنی بورڈ آف انڈیا کے تحت محفل نور میں شہدائے اسلام و مشاعرہ نعت و منقبت بورڈ کے صدر شہاب الدین خان کی سرپرستی میں 10 روزہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں لکھنؤ کے مشہور و معروف شعراء نے حصہ لیا۔ 24 اگست کو اردو کے ممتاز قلمکار عبدالسمیع بنارسی کی کاکوری آمد پر دبستان اہل قلم کی جانب سے 24 اگست کو ایک اعزازی شعری نشست کا اہتمام مدرسہ ساجدہ للبنات کاکوری میں ہوا، جس کی صدارت ڈاکٹر مخمور کاکوروی، مہمان خصوصی ڈاکٹر اسلم مرتضیٰ اور نظامت عاصم کاکوروی نے انجام دیے۔ اس موقع پر عبدالسمیع صاحب کو ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں دبستان اہل قلم کی جانب سے نور الحسن نیر کاکوروی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر موجود شعراء نے اپنے کلام بھی پیش کیے۔ ادبی تنظیم بزم شبلی کی جانب سے ایک طرحی مشاعرے کا اہتمام جنرل سیکریٹری شمس الحسن شمس کی رہائش گاہ پر 24 اگست کو ہوا، جس کی صدارت خالد صدیقی اور نظامت محسن عظیم نے انجام دیے۔ خالد صدیقی، ڈاکٹر شمس سندیلوی، محسن عظیم، نجمی لکھنوی، عقیل غازی پوری، ودود انصاری، ماہر لکھنوی، عمر شریف اور پنڈت اکس لکھنوی نے اپنے کلام پیش کیے۔ 24 اگست کو ہی فیض اللہ گنج میں بزم وفا کے زیر اہتمام ایک نعتیہ مشاعرے میں عرفان لکھنوی، قمر سیتا پوری، قاری حسنین، ڈاکٹر منصور حسن خان، قاری شمشیر عالم، ابرار سالم نے نعتیہ کلام پیش کیے۔ اردو کے مشہور و معروف شاعر رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری کے یوم پیدائش کے موقع پر 28 اگست کو گورکھپور کی سرگرم ادبی اور سماجی تنظیم ساجد علی میموریل کمیٹی کی جانب سے ایک پروگرام کے دوران صحافی، شاعر اور افسانہ نگار احتشام افسر کو فراق ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ساجد علی میموریل کمیٹی کے سیکریٹری محبوب حارث نے جناب احتشام افسر کی صحافتی اور ادبی زندگی پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر انور ضیاء، ندیم عباسی، عبد الباری اور مفتاح الحسن نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ادبی تنظیم فخر ہندوستان کاکوری کے زیر اہتمام مادھو پیلس عالم باغ میں ایک اوپن مائک مشاعرہ 29 اگست کو
ڈاکٹر محمود کاکوروی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ مہمان اعزازی کے طور پر زاہد آزاد جھنڈا نگری، ڈاکٹر اسلم مرتضیٰ اور محترمہ پوجا کھتری نے شرکت کی، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر سلیم تابش اور رستم الہ آبادی نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض عاصم کاکوروی نے انجام دیے۔ شورا میں عارف علوی، حمید اللہ انصاری، شمشاد احمد، موہت انڈیا، کنال دیکشت، خالد لکھنوی، شان کاکوروی، طلحہ لکھنوی، التمش لکھنوی، شمشاد، اسمتا مشرا، علیشا معراج خان اور ورن نے اپنا کلام پیش کیا۔